ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو خزاعہ کے خاندان بنو مستلق سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: جویریہ بنت حارث بن ابو زرار بن حبیب بن عائذ بن مالک بن جزیمہ بن سعد بن عمر بن ربیعہ بن عمر۔ حضرت جویریہ کے والد حارث بن ابو زرار خاندان بنو مستلق کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ کا پہلا نکاح ان کے اپنے ہی قبیلے کے ایک شخص مصافع بن صفوان سے ہوا تھا جو ذی شفر کے نام سے معروف تھا۔ حضرت جویریہ کا والد حارث اور شوہر مصافع چونکہ اسلام کے شدید ترین دشمن اور مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، اس لیے حارث از خود مدینے پر حملے کے لیے کمر بستہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع مل گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال معلوم کرنے کی غرض سے حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ یہ خبر صحیح ہے اور حارث فی الواقع حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ چنانچہ شعبان 5 ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے مریسیع کی جانب روانہ ہوئی۔ مریسیع ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 9 منزل کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا۔ حارث مسلمانوں کی جوابی نقل و حرکت سے پہلے ہی مطلع ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی بھی پوری صورتحال سے باخبر تھے، اس لیے حارث کی تمام فوج منتشر ہو گئی اور خود حارث بھی خوف زدہ ہو کر کسی طرف بھاگ گیا، لیکن مریسیع کی آبادی مقابلے پر اتر آئی۔ وہ لوگ گھروں سے نکل آئے اور مسلمانوں کے خلاف سب بستہ ہو گئے۔ دیر تک وہ لوگ مسلمانوں پر تیر اندازی کرتے رہے۔ پہلے تو مسلمان خوش خاموش سے رہے، مگر بعد میں ایک دم حملہ آور ہوئے، جس سے اہل مریسیع کے پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ان کے 11 آدمی مارے گئے اور تقریباً 600 آدمی گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت میں 2000 اونٹوں اور 5000 بکریوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مریسیع کی لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ بھی شامل تھی، اور یہ تمام اسیران جنگ لونڈی غلام بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ جویریہ جو خاندان مستلق کے رئیس حارث بن ابو زرار کی بیٹی تھی، حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ جویریہ کے لیے بحیثیت لونڈی کے زندگی بسر کرنا بڑا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے ثابت سے مکاتبت کی درخواست کی، یعنی ان سے کہا کہ مجھ سے کچھ رقم لی جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ثابت نے یہ درخواست قبول کر لی اور کہا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا ادا کر دے تو اسے رہا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے سیرت کی کتابوں میں جو روایات منقول ہیں ان میں قدر اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جویریہ کے مالک حضرت ثابت بن قیس کچھ سونا لے کر ان کی رہائی پر رضامند ہو گئے، تو اب جویریہ کو اپنی رہائی کے لیے روپے کی ضرورت پڑی اور خود تو تہی دست تھیں، اس لیے کچھ لوگوں سے اعانت کی طالب ہوئیں۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھی حاضر ہوئیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب امداد ہوئیں، تو تمام رقم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ادا کر دی اور ان سے شادی کر لی۔ تیسری روایت زیادہ واضح اور قرین فہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حارث بن ابو زرار کا شمار روسائے عرب میں ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کی کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں، میرا مقام و مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور وہ اس طرح ذلت کی زندگی بسر کرے۔ میں اپنے قبیلے کا سردار اور عرب کا سربراہ شخص ہوں، آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔
حضور نے فرمایا کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس معاملے کو خود جویریہ کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ چنانچہ حضرت جویریہ کے پاس گیا اور کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے معاملے کو خود تیری ہی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اب جو تم کہو کر لیا جائے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ مجھ کو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ جویریہ نے جواب دیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ اس جواب کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور حارث جو ظرف ضیاء لے کر بیٹی کو چھڑانے آیا تھا مسلمان ہو گیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں مذکور ہے کہ حضرت جویریہ کے والد حارث نے ان کا ظرف ضیاء ادا کیا اور وہ آزاد ہو گئیں، تو باپ کے ساتھ جانے کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کو ترجیح دی۔ ان کا مہر اسیران مریسیع کی رہائی تھی۔ چنانچہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ مریسیع کی تمام قیدی رہا کر دیے۔ ایک قول کے مطابق مسلمان فوجیوں نے ان کی رہائی کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی ہے اس کا کوئی فرد بھی غلام کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ اپنی قوم اور قبیلے کے حق میں سب سے زیادہ باعث رحمت اور قابل مبارکباد ہیں، جن کی وجہ سے بنی مصطلق کے کئی خاندان آزادی و حریت کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام برہ تھا۔ ان کا نام جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ایوب مراغی، حضرت کلثوم قریب، حضرت عبداللہ بن شداد وغیرہ حضرات نے ان سے سماعت احادیث اور روایات بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس عرب اور سردار قبیلے کی بیٹی ہونے کے باوجود نہایت سادہ اور زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھی اور بہت ہی عبادت گزار تھی۔ ان کے شغف عبادت کا حال یہ تھا کہ ایک روز صبح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب سے گزرے تو انہیں مصروف دعا و عبادت پایا۔ دوپہر کے قریب واپس آئے تو بھی اسی حالت میں دیکھا۔ روزے کثرت سے رکھتی تھی، قناعت پیشہ اور جفاکش تھی، گفتگو میں اعتدال تھا اور زندگی کے تمام معاملات میں متوازن اور میانہ رو تھی۔ اپنے کام خود انجام دیتی تھی، تحمل بردباری کا پیکر تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو ان کی عمر 20 برس کی تھی۔ 65 سال کی عمر پا کر 50 ہجری میں بعہد امیر معاویہ ماہ ربیع الاول میں فوت ہوئی۔ مردان نے جو اس وقت عامل مدینہ تھا نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق 56 ہجری میں وفات ہوئی۔